اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو مغضوب نہیں ہوئے اور نہ گمراہ ہوئے۔ محترم ناظرین و سامعین، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی نہایت محترم بالشان سورہ فاتحہ کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ یہ سورہ قرآن مجید کی بہت اہم اور بہت جامع سورہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا خلاصہ پیش فرما دیا ہے۔ ایک طرح سے یہ سورہ قرآن مجید کے مقدمہ اور دیباچہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سورہ کا آغاز اللہ تعالیٰ لفظ الحمدللہ سے کر رہا ہے۔ اس سورہ کی طرح یہ لفظ بھی بہت اہم ہے۔ ہم اس کی پوری آیات کی تشریح کرنے کے بجائے صرف پہلی آیت کی تشریح اس کا درس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلی آیت جس کا پہلا لفظ الحمدللہ ہے، یہ بہت معنی خیز اور بہت عظیم اور اعلیٰ مرتبت کلمہ ہے۔ اس میں جو پہلا لفظ استعمال ہوا ہے الحمد ہے۔ حمد کے معنی عربی زبان میں تعریف، ثنا، شکر اور حمد کے آتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اس وجہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور اس کے انگنت ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات سزاوار ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں جگہ جگہ الحمدللہ کے ساتھ اس کی ربوبیت کا، اس کی ملکویت کا، اس کی رزاقیت کا تذکرہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، تو ہمیں اب چاہیے کہ ہم اس کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا بیان کریں اور اس کا ہر لمحہ شکریہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا اور زمین و آسمان کا رب ہے۔ تو اس آیت میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا تذکرہ کر کے اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ اس کی حمد بیان کریں، اس کی تعریف بجا لائیں اور اس کا گن گائیں۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ سوالیہ انداز میں فرما رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے، آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے، اور پھر زمین کو جو مردہ ہو گئی تھی اسے کون زندہ کرتا ہے، تو ان کی زبان سے یہ کلمہ آئے گا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ۔ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جب یہ ساری کار فرمائی اللہ تعالیٰ کی ہے تو تمہاری زبان پر الحمدللہ کلمہ آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی ہم نوا ہے اور اس کی ربوبیت سب پر چھائی ہوئی ہے تو اس کا کوئی شریک اور ساجھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ یہ کلمہ استعمال کرتا ہے۔ فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور جس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے اور جس کا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے، تو آپ اس کی زیادہ سے زیادہ تکبیر اور کبریائی بیان کریں۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی رزاقیت، اس کی ملکوتیت آئی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس کی زیادہ سے زیادہ تعریف اور اس کا شکر بیان کریں اور اس کے گن گائیں۔ اسی طریقے سے یہ لفظ بہت اہم ہے اور بڑا عظیم الشان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی برکات اور فیوض سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الندافۃ شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، والحمد للہ تملأ المیزان، وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض، کہ صفائی یہ آدھا ایمان ہے اور الحمدللہ کا کلمہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان تمام بھلائیوں سے بھر دیتا ہے، اس کی خیرات، اپنی خیرات و برکات سے زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم قرآن مجید میں انبیاء کرام صلحاء و صالحین کی زبان سے یہ کلمہ اس وقت ادا ہوتے ہوئے دیکھتے اور پاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان پر اپنا انعام اور اپنی نعمت اور اپنا کرم کرتا ہے تو ان کے زبان سے بے ساختہ یہی کلمہ شکر ادا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے دونوں فرزند یعنی حضرت اسماعیل اور اسحاق کو دیا تو ان کے زبان پر جو کلمہ آیا وہ یہی تھا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی دولت سے یا بیٹوں سے نوازا، بلا شبہ میرا رب سننے والا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کلمہ ہم اس وقت پاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے مومن اور صالح بندے ان کو جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی تو ان کی زبان پر بھی بے ساختہ یہی کلمہ آئے گا اور وہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا یا ہمیں یہاں تک نہ لاتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور یہاں تک نہیں پہنچتے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نیکوکار اور صالح بندے جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اسی کلمے کا ورد کریں گے، ان کی زبان پر یہی کلمہ شکر ہوگا۔ اب ہم اس کے بعد قرآن مجید کے حوالوں کے بعد اور قرآن مجید کی مثالوں کے بعد ہم احادیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں بھی اس کلمے کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ افضل الدعا، یعنی الحمدللہ کہنا یہ افضل ترین دعا ہے، الحمدللہ کہنا یہ افضل دعا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے کہ الحمدللہ راس الشکر ما شکر اللہ عبد لا یحمدہ، کہ الحمدللہ یہی اصل شکر اور اعلیٰ شکر ہے۔ تو جس نے الحمدللہ نہیں کہا اس نے گویا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ اس کی یوں اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اور دوسرے پہلو سے کہ جو شخص کثرت سے الحمدللہ کا ورد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا گن گاتا ہے تو روز قیامت سب سے پہلے جنت میں اس کا داخلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اول من یدعى یوم القیامت الی الجنہ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، کہ روز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں چاہے تنگی رہی ہو یا خوشحالی رہی ہو اللہ تعالیٰ کی حمد و اس کی ثنا بیان کرتے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے جس میں روز قیامت اللہ کے وہ بندے جو زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف اور اس کی حمد بیان کرتے رہے ہیں، روز قیامت وہ اللہ کے بہترین بندے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ان خیر عباد اللہ یوم القیامت الحمادون، کہ روز قیامت اللہ کے نیک اور بہترین بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیا کرتے تھے۔ تو یوں ہم احادیث میں بھی اس لفظ کا
بہت زیادہ استعمال پاتے ہیں اور اس کی اہمیت اور فضیلت سے ہم اس طرح واقف ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم سیرت کی طرف پہنچتے ہیں تو سیرت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی خوشی ملتی تھی یا آپ کوئی اچھا منظر دیکھتے تھے یا آپ کو کوئی اچھی بات پسند آتی تھی، اس موقع پر بھی آپ کی زبان پر یہی کلمہ حمد جاری ہو جاتا تھا۔ مثلاً الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی نعمت ہی سے اچھے کام تکمیل پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ کو کوئی چیز ناپسند ہوتی تھی تو اس موقع پر بھی آپ یہی کہتے تھے کہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے اس مختصر وقت میں ہم آپ کے سامنے اس لفظ کے حوالے سے سیرت کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ایک یہودی لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ ایک دفعہ بیمار ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ اس کی خدمت میں اس کی عیادت کے لیے گئے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر اس کو اسلام کی تلقین کرنے لگے اور اسے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کہنے لگے۔ وہ لڑکا سوالیہ نظروں سے اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا تو اس کے والد نے کہا کہ اے بیٹا، تو ابو القاسم محمد کی بات مان لے۔ تو چنانچہ وہ لڑکا اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو کلمہ آیا وہ یہی تھا کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس بچے کو آگ سے بچایا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مختصر مگر جامع کلمہ قرآن مجید میں انبیاء اور صالحین کی زبانوں پر اور احادیث میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ تو اس آیت سے اور اس جملے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر خوشی کے اور ہر اچھے منظر پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اور کلمہ الحمدللہ کا ورد کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔